السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آخری دوام زندگی اس کے اوپر ماشاءاللہ جنت دوزخ کتنی اچھی ماشاءاللہ حدیثیں اوتھینٹک حدیثیں ماشاءاللہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کیا ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی حدیث ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو ہماری طرف رخ کر لیتے اور فرماتے کہ تم میں سے کس نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کو منظور ہوتا فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہی سوال کیا، فرمایا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات 2 آدمیوں کو خواب میں دیکھا، میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے گھر سے نکال کر ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک پاس کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اصحاب نے اس حدیث کے ایک راوی موسیٰ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اس کھڑے انسان کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا ہے اور وہ اس آنکڑے کو اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ کی ایک بانچ میں داخل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ آنکڑا اس کی بانچ کو چیرتا ہوا اس کی گردن کے پچھلے حصے تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اس کی دوسری بانچ کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ اسی دوران میں اس کی پہلی بانچ جڑ جاتی ہے، پھر وہ شخص واپس آتا ہے اور اس کی پہلی بانچ کے ساتھ اثرینو ویسے ہی کرتا ہے، اور اسی طرح وہ کبھی اس کی ایک بانچ کو اور کبھی دوسری کو چیر کر اس سے عذاب دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میرے ان دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ پس ہم چل پڑے، یہاں تک ایک شخص کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا، اور وہ پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کا سر توڑتا تھا۔ جب وہ اس سے پتھر مارتا تو پتھر لڑک جاتا اور وہ شخص اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا اور وہ بھی اس لیٹے ہوئے شخص کی طرف واپس نہ آیا ہوتا کہ اس کا سر جڑ کر ویسے ہی ہو جاتا جیسے پہلے تھا۔ پھر وہ پتھر مارنے والے اس کی طرف واپس آتا، پھر اسے پتھر مارتا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو میرے ان دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ پس ہم چل پڑے اور ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تندور کی مانند تھا اور اس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا، نیچے کا وسیع تھا، اس کے نیچے آگ روشن تھی۔ جب آگ کی لپٹ جو ہے وہ اوپر آتی تو وہ لوگ جو اس کے اندر تھے اوپر آ جاتے، یہاں تک کہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے۔ جب آگ دھیمی ہو جاتی تو وہ اس میں واپس چلے جاتے، اور اس میں مرد اور عورتیں تھیں جنہوں نے لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ چنانچہ ہم چل پڑے، یہاں تک ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس پر ایک شخص کھڑا تھا نہر کے وسط میں، جیسے کہ اس حدیث کے دو راوی یزید بن ہارون اور زہب بن جریر نے کہا کہ نہر کے کنارے پر ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ جو شخص نہر میں تھا وہ آگے بڑھتا اور جب وہ نہر سے نکلنے کا ارادہ رکھتا تو وہ شخص جس کے سامنے پتھر تھے اس کے منہ پر ایک پتھر مارتا، جہاں سے وہ آیا ہوتا تو اسے وہیں لوٹا دیتا، پس وہ جہاں آتا تاکہ نہر سے نکل نہ جائے۔ دوسرا شخص اس کے منہ پہ پتھر مارتا، وہ جہاں سے آیا ہوتا وہیں لوٹ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ پس ہم چل پڑے، یہاں تک کہ ہم ایک ہرے بھرے سرسبز چمن میں پہنچے جہاں پر ایک بہت بڑا درخت کھڑا تھا، اس کی جڑ میں ایک بوڑھا شخص اور کچھ بچے تھے۔ دیکھا تو درخت کے قریب ایک اور شخص تھا جس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں مجھے درخت پر چڑھا لے گئے اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ پائے کا گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے مرد بھی تھے اور جوان بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی۔ پھر وہ دونوں مجھے وہاں سے لے کر نکلے، مجھے درخت پر چڑھا لے گئے اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو پہلے گھر زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ پائے کا تھا، اس میں بوڑھے اور جوان۔ پھر میں نے ان دونوں سے کہا کہ کیا تم نے ساری رات مجھے گھمایا ہے؟ پس جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کا متعلق مجھے بتا دو، یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا بتاتے ہیں۔ وہ شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی بانچ چیری جا رہی تھی وہ بہت جھوٹا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، پھر لوگ اس سے وہ جھوٹ سن کر آگے پھیلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ بس قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا، اس کی بانچیں بار بار چیری جائیں گی اور بار بار وہ جڑ جائیں گے، پھر چیری جائیں گی۔ اور جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا سر توڑا جا رہا تھا وہ ایک ایسا شخص تھا جسے خدا نے قرآن کا علم عطا فرمایا تھا، مگر وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہتا اور دن کے وقت اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرتا۔ بس قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا، بار بار اس کا سر توڑا جاتا رہے گا۔ جس پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوراخ میں دیکھا تھا تو وہ بدکار لوگ تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود خور تھے، اور وہ بوڑھے شخص جو درخت کی جڑ میں تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے گرد جو بچے بیٹھے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھے، اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ مالک تھا۔ اور پہلا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے وہ عام مومنوں کا گھر تھا، یہ گھر شہیدوں کا گھر ہے، اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر
انہوں نے کہا کہ اپنا سر اٹھائیے. بس میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک ابر سا تھا. ان دونوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. میں نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے مقام میں داخل ہو جائیں. ان دونوں نے کہا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر باقی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نہیں کی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے تو اپنے مقام میں داخل ہو جاتے. لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پوری ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہو جائیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے, خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ.